ہم کرسی والے نہیں ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر، لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے. لگاؤ گورنر راج. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج. تم اگر خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس مینڈیٹ کے ساتھ تم نے گورنر راج لگایا، اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. اس پورے صوبے کی عوام، کیا ہمارا خون سفید ہے؟ کیا ہمارا خون سفید ہے؟ دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم کریں، اس کی بھیڑ بھی ہم چڑھیں، مینڈیٹ بھی ہمارا چوری ہو، لیڈر بھی ہمارا جیل میں، گولیاں بھی ہم کھائیں، پرامن احتجاج بھی ہم نہ کر سکیں. اگر ایسے ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نعرہ لگا دیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہے. پنجاب پولیس کچے کے ڈاکو تم کنٹرول ہو نہیں رہے، جتنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہو. تمہاری غیرت میں نے دیکھی ہوئی ہے. 100 سے زیادہ بندے پکڑے ویڈیو ہیں. جب پکڑے جاتے ہو تو پہلا نعرہ مارتے ہو عمران خان زندہ باد، لکھ دل لعنت تیرے پہ. مار رہے تھے نعرے مار رہے تھے نا. پھر یہ اور ہمارا ظرف 2 کلومیٹر میں نے چل کے اور انہوں نے چل کے میں نے دیکھا کہ ہم ان کو لوگوں سے بچا کر ہم ان کو اپنی منزل تک پہنچا رہے تھے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. ہم لوگ وہاں پہنچے اور اپنے لوگ شامل کر کے وہی 9 مئی آج تک ہم کہہ رہے ہیں انکوائری کراؤ، انکوائری نہیں ہو رہی. وہی 9 مئی ہمارے اندر بندے ڈال کے اب بہانہ بنائیں گے کہ ریڈ زون میں گھس گئے تھے. تو ریڈ زون تمہارے باپ کا ہے، ریڈ زون بھی تو ہمارا ہی ہے. پرامن طریقے سے چھوڑ دو تو ریڈ زون میں کیا ہے؟ تم گولیاں مارو گے، اندھی گولیاں مارو گے. ریڈ زون کی ویڈیو دکھاؤ. اگر کوئی ریڈ زون میں غلطی سے گیا بھی ہوگا، عمران خان کا حکم تھا کہ D 4 تک ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ماسک والا ضرور ہوگا، اس کے ساتھ اس کو لے جانے والا. جس طرح کورٹ کمانڈر ہاؤس میں ہماری لیڈرشپ نے کہا مت جاؤ، دروازے کھولتے گئے، راستے کھولتے گئے، لے جاتے گئے اور آخر میں کہا کہ حملہ ہم نے کیا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے قوم جان چکی ہے، یہ ٹوپی ڈرامے قوم جان چکی ہے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میرے ساتھ میری پارٹی کے لیڈر، میرا چیئرمین عمران خان کی بیوی بشرا بیگم میرے ساتھ ہے. ایسیسینیشن کا حملہ، قاتلانہ حملے ہوئے، قاتلانہ حملے ایک بار نہیں، جگہ جگہ پر ہوئے. اس کا بھی ریکارڈ دے رہا ہوں. کہاں سے شروع ہوئے؟ کلثوم ہاسپٹل سے. سنائپر بٹھائے ہوئے ہیں، چن چن کے مار رہے ہیں. اس سے دل نہیں بھرا، آگے جا کے چائنا چوک، وہاں پر سنائپر کھلے فائر، وہاں سے دل نہیں بھرا. آگے D چوک پہ LMG. اس طرح کے LMG کے برسٹ تو کبھی تمہیں دشمن میں بھی نہیں مارے، ورنہ کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. اگر ایسے برسٹ جو تم نے وہاں مارے ہیں، یہ تم نے وہاں مارے ہوتے کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. اگر اس بارڈر پہ جو ہم سے کلیئر نہیں ہو رہی، اگر تم واقعی چاہتے کہ دہشت گردی ختم ہو تو ایسے برسٹ سے تو یہ دہشت گردی بھی اس بارڈر پہ ختم ہو جاتی. لیکن یہ گولیوں، یہ بندوقوں کے منہ نیتوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ اپنے ٹیکس کے پیسے سے گولیاں خرید کے دیتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور وہ آپ ہم پہ چلائیں اور بار بار چلائیں اور ہم خاموش رہیں. اگر آپ لوگوں کو پاکستان کا خیال نہیں ہے تو کم از کم اسلام کا جس کے نام پہ ملک بنا ہے اور انسانیت کا تو خیال کر لو. اور پھر انسانیت کا خیال اگر نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو انسان سے فرعون بنانا چاہتے ہو تو فرعون کا جو حال ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے.
جناب اسپیکر، میں آن ریکارڈ ابھی جب بتاؤں گا اپنی کیبنٹ کے تھرو پاس کروں گا، میں وہ چوک بتاؤں گا کہ جن چوکوں پر اسلام آباد کے چوکوں کے اوپر جسے کہتے ہیں سیف سٹی، ان پہ گزرتے ہوئے میرے اوپر کھڑے ہو کے ایسے فائر مارے گئے، ایک نہیں 3 چوکوں پر مارے گئے، ڈی چوک کے بعد برگلا روڈ کے اوپر۔ لیکن میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ کیمرے پھر پہلے کی طرح خراب ہوں گے، جس طرح ہائی کورٹ کے کیمرے غائب ہو گئے، ان چوکوں میں کیمرے کے اس ٹائم خراب ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس ملک میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس خراب ہو گئی تو کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں جب اپنے روڈ پہ منار پہ اپنے صوبے کی طرف جا رہا ہوں تو وہاں پر مجھے فالو کر کے لگاتار گولیاں برسائی گئیں، پیچھے سے گاڑیاں ماری گئیں، رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور اپنے صوبے میں اندر داخل ہونے کے بعد بھی غیر قانونی طور کے اوپر یہ بھی ریکارڈ پہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ ہنڈریڈز آف رینجرز صوبے کے اندر داخل ہو کے پہنچی ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے؟ کون سے قانون کے تحت؟ کیا میرے صوبے میں پھر وہ قانون لاگو نہیں ہے جو پہ لاگو ہے؟ میں یہاں پہ واضح پیغام دیتا ہوں، یہ ایک واضح پیغام ہے، میں پوری عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈائریکٹ قتل کرنا چاہا، مجھے بھی اور بشرا بی بی کو بھی۔ دوسرا جو ذہن میں تھا کہ شاید اغوا کرتے، گرفتاری تو لگ نہیں رہی تھی اس ماحول کی گرفتاری کا کوئی پروگرام ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ اللہ الحق ہے، اللہ جانتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے عمران خان کی عزت کو محفوظ رکھ کے اپنا وہ حق ادا کیا ہے کہ جو لوگوں نے ہمیں ووٹ کی صورت میں دیا تھا اور یہاں اس ایوان میں پہنچایا تھا، اور یہاں پر اس ایوان میں آپ نے مجھے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اس میں بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، کیونکہ کسی ایسی چیز سے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شاید ہماری روایات، ہماری رواجات اور ہمارے آباء و اجداد کا ہمارا وہ ایک جو ظرف ہے، ایک معیار ہے، ایک وقار ہے، ایک جو ہمارا پراؤڈ ہے، وہ شاید ہمارا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ میں اس بغیر مینڈیٹ کے بیٹھی ہوئی حکومت کو اور پھر ان کے ایسے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے والے اداروں کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں صرف کرسی کے لیے، کرسی تو میرے پاس بھی یہ پڑی ہے، یہی کرسیاں تمہارے پاس آئی ہیں نا چوری کر کے، مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ لگاؤ گورنر راج، ہمت کرو ہمت، مجھے پتا ہے کہ تمہارے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قیدی نمبر 804۔ یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لگاؤ؟ میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو، کرسی نہیں، عزت، غلامی نہیں، آزادی، خودداری، یہ ہمیں چاہیے اور پوری قوم کو یہ چاہیے، اور پوری قوم جب تک اس راستے پہ نہیں چلے گی انقلاب نہیں آئے گا۔ ہمیں انقلاب لانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری عزتیں محفوظ ہوں۔ ہمیں انقلاب لانا پڑے گا۔ جو انقلاب نہیں لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہر ایک کی باری آئے گی، اس سے پہلے کہ سب کی باری آ جائے۔ جاگو، جاگو اپنے حق کے لیے۔